آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے, آپ اس میں کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. سو کیا خیال آپ کا ہے, یہ میرا جو آپ نے بات کی نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے, تو یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادات میں بھی ٹھیک ہوں اور جو ہے میری نمازیں ہر لحاظ سے نا, میں بڑا میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, مطلب میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہوں, لیکن میں پھر انگزائٹی ڈپریشن میں کیوں آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا کے طور پہ اس بیماری میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن آپ پہ اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے, یہ اللہ نے وعدہ رکھا ہے. وہ جو بیماری ہے نا وہ آپ کو بڑا جو ہے نا ڈسپلن کرنے کے لیے آئی ہے, بڑی چیزیں سکھانے کے لیے آئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, وہ پھر جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر بہت کیس بگڑا ہوا ہے تو وقتی طور پہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سٹارٹ میں اگر ایڈ اس کو کیا بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے, کیا وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی کا اور ڈپریشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے نیند کے اوپر دیکھیں کہ کہیں وہ راتوں تک مطلب صرف جاگتا تو نہیں رہتا, اور جب سوتا ہے تو پھر اس کو صبح کی کوئی ہوش نہیں ہے, مطلب پورے دن میں اس کی وہ روٹین کیسی ہے اس کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کوئی ایک ٹیچر, کوئی ایک استاد, کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے نا بچے چھپا رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور بعض اوقات پیرنٹس بڑے ہارش بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگزائٹی ڈپریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا ہے ڈرامے کرتا ہے, اتنا تمہارے اوپر ہم نے اتنے تمہیں مہنگے اسکولوں میں ڈالا اور یہ دیکھو تم کیا نکل رہا ہے, سارا کچھ تو دیا ہوا, پھر کس چیز کی ڈپریشن ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کن خیالوں میں گم ہے, اس کے خیالات کس طرح کے ہیں. تو پراپر سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ بھی, لیکن سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ہیلپ دیں, کیونکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے. میں تو بلکہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, کہتے ہیں میرے آئی بین پریکٹسنگ فار 35 ایئرس, اور میں بڑے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ 90% پلس جو جتنی بھی بیماریاں, مطلب اس کا ہر قسم کی بیماریاں, اٹ اسٹیمز فرام اسٹریس. کہتے ہیں سم سارٹ آف اسٹریس, ایموشنل اسٹریس, یا کیوں نہ کوئی اس طرح کے کوئی اسٹریسز ہوتے ہیں جو ہماری ایونچولی تھاٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں, ان کا گہرا تعلق ڈیفینیٹلی ہماری تھاٹ سے. کہتے ہیں اٹس آل اسٹیمز فرام دیئر اینڈ اٹ لیڈس ٹو, کہتے ہیں ایون میجر بیماریاں, کینسر بھی اگر آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں تھاٹ. اور کہتے ہیں ان کا علاج اب اس پہ بڑی ریسرچ آ رہی ہے اباؤٹ ہیلنگ, اور ہاؤ تھاٹس کین ایکچولی ڈیولپ دا پروسیس آف ہیلنگ, اسٹارٹ دا پروسیس ایٹ لیسٹ. میڈیکیشن اپنی جگہ ہے, وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. انفیکٹ زیادہ تر جو ٹراما ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگ جانا, کٹ لگ جانا, اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ لگتی ہے, بٹ جو کرونک جتنی بھی ہے نا ڈیزیزز ہو گئی, جس میں اسٹریس ہو گیا, انگزائٹی ہوگی, جو چلتی آ رہی ہیں, ایون فزیکل بھی کچھ, اس کا ہمارے ذہن سے بہت گہرا تعلق ہے. ایون وہ سامعین سنک بھی کہہ رہا تھا نا, کہتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا یہ نگیٹو کمانڈز پروسیس نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ڈونٹ بی اسٹریس, ڈونٹ ٹیک اسٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن, تو وہ ڈونٹ کے ورڈ کو فیدم نہیں کر سکتا, وہ اسٹریس یا ٹینشن کے ورڈ کو فیدم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو گائز جو بھی سن رہے ہیں, ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے, ڈو وی آل تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایون جو اسکیئرز ہوتے ہیں وہ جب ان کو کمانڈ یہ نہیں دی جاتی واچ آؤٹ دا ٹری, واچ آؤٹ دا ٹری, وہ درخت کو دیکھیں گے اور جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس میں جا کے انسان فوکس کرتا ہے, اس میں لگتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ واچ دا پیتھ, واچ دا پیتھ. تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹس آل اوور دا پرسپیکٹو, وین یو لک ایٹ دا آبسٹیکلز ان یور لائف, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them اور آپ گر جائیں گے. But when you will watch the path کہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ڈیفینیٹلی نکالنا شروع کر دیں گے. ایون بائکنگ کی فیلڈ میں بھی نا یہ ہمارا بڑا کامن رول ہے. جب ہم کارنرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون ریسنگ بائکس کے لیے بھی, ہمارا چہرہ بالکل ادھر نہیں ہوتا, ہمارا چہرہ ادھر کارنر پہ ہوتا ہے ایسے, کیونکہ یو گو ویئر یو لک ایٹ, آپ نے جہاں جانا ہے آپ اس کارنر کی طرف دیکھتے ہو. سو یہ ایک بائکنگ میں یونیورسل رول ہے. سو اگین یو گو ویئر یو لک ایٹ. اگر آپ آبسٹیکلس, پریشانیوں کو ذہن میں دیکھیں کہ یار میرے کیا بنے گا, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں
اللہ تعالیٰ میرے معاملہ کیا کرے گا فائنینشلی, تو پھر ہو سکتا ہے وہی ہو. اور حدیث میں آتا ہے عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جو گمان رکھ رہے ہو وہ ویسا ہی ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی, تو وہ بات کرتے ہیں کہ محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی. کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو. انگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا شیر فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. ایون آئی تھنک ڈیلی روٹین میں ہمارے اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, آپ بلکہ ہماری یہ جو فلائٹ اینڈ فلائٹ ہے, جیسے لائک ہمارا ایک سسٹمیٹک آٹومیٹک رسپانس ہے نا ہماری باڈی دیتی ہے. تو اب آپ کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا, ہسبینڈ وائف کا آپس میں, باہر کسی بزنس میں, کسی معاملے میں, جو بھی آپ کی آرگیومنٹ دیٹ لیز, وہ آپ کا اسٹریس لیول انکریز کر رہے ہیں.